آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ انیس بی بی وہ معصوم عورت جس کو اس کے اپنے داماد، بہو اور بیٹے نے ایسے جان سے مارا کہ روح تک کانپ کر رہ جاتی ہے کہ ان کے ملزمان سے ہم آپ کی گفتگو کیوں نہیں کروا رہے، ان کا موقف آپ تک کیوں نہیں پہنچا رہے، آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور یقینی طور پر ہماری بھی یہی کوشش ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ داماد اور بہو کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے دل میں نفرت پل رہی ہوگی یا اپنے مکروہ عمل کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس نہتی معصوم انیس بی بی کی جان لے لی، لیکن حمزہ وہ تو ان کا اپنا بیٹا تھا، اپنا نہیں سوتیلا بیٹا صحیح تھا، یعنی کہ ان کے والد سے ان کی شادی ہوئی تھی تو اس حساب سے ان کا بیٹا ہوا، اس نے کیوں ماں کی جان لے لی؟ یہ دونوں سوالات کے جوابات آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گے، لیکن سب سے بڑی بات، تہلکہ خیز بات آپ تک پہنچانے جا رہی ہوں کہ ایک ایسی گفتگو جو کہ انیلا اور حمزہ کے درمیان ہوئی تھی، ٹیلی فون پر ہوئی تھی، جس میں حمزہ اور انیلا پلاننگ کر رہے ہیں انیس بی بی کو مارنے کی۔ سب سے پہلے ویڈیو میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سنوانے والی ہوں، آپ سنیے گا کہ کس طرح سے بے رحمی سے حمزہ بات کر رہا ہے، انیلا بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں چاہتی ہوں اس دنیا سے چلی جائے، اور اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ کہہ رہی ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کر اس عورت کے مرنے کی دعا کروں گی۔ اور وہ عورت کون ہے؟ اس کی اپنی پھپھو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ساس۔ میں آپ کو آڈیو سنوانے جا رہی ہوں، یہ آڈیو ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ پتا نہیں ماما کون ہے، کچھ پتا نہیں۔ کافی بندے کا کیوں کیا کرتے رہیں گے بندے پتا شدہ ہے بندہ کہ اسی میں باہر کڈ کے کو نیپ کرا گے چک کے واپ نہ گئے آپ اپنی گل تے پکیا رہنا پائی ساندے ساڈے تے نہ پتہ تیری 17 سال مارے کے پوری ساری زندگی میں لگی چھتر پہ ہونے بھی نہیں آپ نے سیدھے سے صاحب کر دے مجھے پڑھا دیا تو میری زندگی ویسے ماری تو بھی سوف دی ہو جائے میں بھی سوف نہ میں تہجد کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہے بھی نا اللہ ہی نے چوک لگے مرنا تو ہے کہ ساری زندگی تھی آپ نے یہ آڈیو سنی، آڈیو کے آغاز میں فون پر حمزہ بات کر رہا ہے لیکن وہ اپنی والدہ سے کچھ گفتگو کر رہا ہے، شاید باہر کوئی آیا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کون ہے تو وہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ آگے جا کر بڑی خاموشی سے جس طرح سے سرگوشی کی جاتی ہے نا، اس طرح سے وہ اپنی بھابھی انیلا سے گفتگو کر رہا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو گھر سے باہر نکالنا ہے، یعنی اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کو گھر سے باہر نکالنا ہے، کڈنیپ کر لینا ہے اور ایسے مارنا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو سکے، اور پھر کہتا ہے اسی اپنی گل تے پکیاں رہنا ہے، یعنی کہ ہم نے ایک اپنا بیان بنا لینا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ایک کہانی گھڑ لینی ہے اور اس کہانی سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے مکر جانا ہے۔ آگے سے انیلا فرما رہی ہیں کہ نہیں تم 17 سال کی عمر کے تو ہو، تمہاری باقی کی زندگی خراب ہو جائے گی، باقی کی زندگی تم جیل میں گزار دو گے۔ آپ دیکھیں نا، اس کو خیال حمزہ کا ہے، اس عورت کا نہیں جس کو اس نے مار دیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، حمزہ کہتا ہے کہ ایسے مارنا ہے، ہم نے اس کو مارنا ضرور ہے کیونکہ اس کے بعد میری زندگی بھی سکھ میں آ جائے گی، تمہاری زندگی بھی سکھ میں آ جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ ملعون عورت انیلا کہتی ہے کہ میں اس کے مرنے کی دعا کروں گی، میں آج سے تہجد شروع کرتی ہوں اور اللہ کو کہتی ہوں کہ اس عورت کو اٹھا لے۔ صاف آپ سن سکتے ہیں، میں اللہ سے کہوں گی کہ اینو چک لے، یعنی کہ ایک معصوم نہتی عورت جو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے تمہیں کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے باز آ جاؤ اپنے اس مکروہ عمل سے، جو حوث تمہارے سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہے اس سے باز آ جاؤ، تمہاری وجہ سے اتنے سارے گھر برباد ہونے جا رہے ہیں، توبہ کر لو، ابھی بھی میں تمہیں اپنا کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، میں چاہتی ہوں کہ گھر خراب نہ ہو، برباد نہ ہو۔ یہ اس کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ آڈیو آپ نے سنی، کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا اس آڈیو کو سننے کے بعد کہ کتنے عرصے سے یہ پلاننگ کر رہے تھے اور اس خاتون کو انہوں نے بالآخر مار دیا۔ اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ ہم ملزمان سے گفتگو کیوں نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سے کیسز میں ہم ملزمان کا موقف بھی آپ تک پہنچاتے تھے، دوسری طرف کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہیں، لیکن عدالتی طور پر، قانونی طور پر پولیس کی جانب سے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے، صحافیوں سے یہ حق بھی چھین لیا گیا ہے
کہ ہم ملزمان سے گفتگو کر سکیں, جان سکیں, پوچھ سکیں کہ آخر آپ نے یہ مکروہ عمل کیسے کیا ہے. اس وجہ سے آپ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کسی طرح اگر موقع ملا تو ہم یقینی طور پر ان لوگوں کی گفتگو بھی آپ تک پہنچائیں گے. لیکن ایک اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, ابھی ابتدائی مراحل میں ہے تفتیش. بہت سی کڑیاں ان کے لیے بھی ذرا الجھی ہوئی ہیں, بہت سے معاملات کو وہ بھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جیسے ہی آئیو ہمیں وقت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آ جائیے, تو جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ملزمان نے کیا کہا ہے, حمزہ نے کیا کہا ہے, عثمان نے کیا کہا ہے, اور یہ جو انیلا جو فساد کی جڑ تھی اس نے کیا کہا ہے, ہم آپ تک لازمی پہنچائیں گے. اب اہم نقطہ جو کہ میں بھی بہت دیر سوچتی رہی کہ چلیں داماد ایک الگ کہانی ہوگی, بہو ایک الگ کہانی ہوگی, حمزہ 17 سال کا لڑکا ہے, اس نے آخر ایسا کیوں کیا. تو اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حمزہ کا فون تھا جو عثمان سے رابطے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. پہلے یہ ٹیلی فونک کنورسیشن تھی چونکہ صبا وہاں موجود ہوتی تھی جو کہ عثمان کی چھوٹی بہن ہے. جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ظاہر ہے انہوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا. تو حمزہ بھی اپنی بھابھی کو کہیں نہ کہیں بلیک میل کرتا تھا. کہتا تھا کہ میں بتا دوں گا والدہ کو, میں عثمان سے جو تمہارا تعلق ہے وہ بھائی کو بتا دوں گا, یعنی کہ نعمان کو بتا دوں گا. اس دوران ان کے درمیان بھی تعلقات ایسے بن گئے تھے جس کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں. اس کی بھابھی تھی, ان کے جسمانی تعلقات تھے. اب وہ مجھے اس پر بات کرنا بھی آپ یقین جانیں کہ میں بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں تمام چیزوں پر کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بار بار بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کرائم سٹوریز کور کی ہیں. میں پروگرام کرنے کے لیے جاتی تھی, بہت سے ایسے ملزمان سے ملی, مجرم ہم نے ایسے دیکھے کہ ان کو دیکھ کے آپ کو ان سے کراہت محسوس ہوتی تھی. وہ آپ کو ان کے چہرے لعنت زدہ لگتے تھے, منحوس لگتے تھے. لیکن یہ تینوں چاروں جو لوگ ہیں, میں نے اس سے زیادہ مکروہ لوگ نہیں دیکھے, اس سے زیادہ نحوست زدہ لوگ نہیں دیکھے, اس سے زیادہ نفرت میں اٹے ہوئے لوگ میں نے نہیں دیکھے. میں نے ایسی کہانی آج سے پہلے نہیں سنی. یہ بہت گمبھیر ہے, بہت دل کو تکلیف دینے والی ہے, بہت ہی ڈسٹربنگ ہے. آپ کو میں آج بھی بتاؤں کہ میرے ذہن پہ اس کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ میں راتوں کو لٹرلی سو نہیں پاتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, اپنی ساس کے ساتھ, جو پھپھو بھی ہیں, بچپن گزرا ہوتا ہے آپ کو پھپھو نے گود میں پالا ہوتا ہے, آپ کے کتنے جذبات ہوتے ہیں. پھر آپ کا وہ کزن جس سے آپ پیار کرتی تھی, آپ نے پیار کی شادی کی, پھر آپ کی جو نندے ہیں وہ آپ کی کزنز بھی ہیں, پورا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہوگا. پھر آپ اس گھر میں رہتی ہیں, پھر آپ کی کوکھ میں بچہ پل رہا ہے 8 ماہ کا. اور میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے عمل میں تو عورت کا پورا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس کا بچہ ہوتا ہے, آنے والا فیوچر ہوتا ہے, زندگی ہوتی ہے. اس وقت میں یہ عورت یہ سب کچھ نہ صرف سوچ رہی تھی بلکہ کر رہی تھی. ایک مرد نہیں تھا, 2 تھے. 11 سال 17 سال کا وہ لڑکا, معصوم لڑکا, وہ بھی اس طرف آ گیا. اس کی کیا میں کہتی ہوں مینٹیلٹی ہوگی. بھابھی کے لیے تو میں کیا ہی الفاظ استعمال کروں. اور عثمان بڑے ہی ملعون کردار ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ انصاف ان کو ملے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بنا رہی ہیں, یہ ہمیں بھی بڑا ڈسٹرب کرتی ہے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے اور لوگ اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے, یہ آگے تک بات نہیں جائے گی تو کیس دب جاتا ہے. میں کہتی ہوں سوشل میڈیا جہاں پر بہت سے ہم نیگیٹو پہلوز کے گنواتے ہیں, آپ کو یہ سب سے پازیٹیو پہلو ہے کہ جب کوئی چیز ٹرینڈ کرتی ہے, جب لوگ اس پر بات کرتے ہیں, وہ ارباب اختیار تک پہنچتی ہے, تو وہ والا قصہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ رہتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ آپ کے دماغ میں رہتا ہے. اور ارباب اختیار, عدالتیں اور ادارے پھر اس پر عمل کرتے ہیں, مزید کارروائیوں کو تیز کرتے ہیں. اور ہم نے نتیجہ نکلتے ہوئے بھی دیکھا. رضوانہ کیس آپ کو یاد ہوگا, افنان کا کیس آپ کو یاد ہوگا, دعا زہرا کا کیس آپ کو یاد ہوگا. ہم سب نے مل کر آواز اٹھائی تھی, اور دیکھیے کہیں نہ کہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا. تو ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, ہمارے مقصد میں شامل ہو جائیے پلیز. آپ بھی آواز اٹھائیے, جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے. آپ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں, آپ پوسٹ لگا سکتے ہیں, آپ اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. خدارہ اس کاز کا حصہ بنیے تاکہ اس معصوم نہتے خاندان کو, بچوں کو انصاف مل سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.